کتاب درس نامے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام جو مرجع اعلیٰ جہان تشیع حضرت آیت اللہ العظمیٰ حاج سید صادق حسینی شیرازی دامت اللہ کی اہم تالیفات میں سے ایک ہے۔ اس کتاب میں اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کے مطابق کچھ اخلاقی اور ثقافتی موضوعات پر بحث ہوئی ہے، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آج کے جدید دور میں سعادت مندی اور حقیقی دین اسلام کے نقطہ نظر کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العلی العظیم۔ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ امام صادق علیہ السلام کا وہ وصیت نامہ جو آپ نے اپنے تمام چاہنے والوں کو لکھا اور چاہا کہ اپنی مساجد گھروں میں رکھا جائے اور ہر نماز کے بعد اس پہ غور و فکر کیا جائے تاکہ انسان اپنی زندگی میں اس کو اپنا سکے۔ اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کو مختلف قسم کے امتحانات اور شدید امتحانات میں آزمایا جائے گا، اس شدت ابتلا پہ صبر کرو، جیسے کہ قرآن مبارک میں بھی یہ بات موجود ہے جو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ ہم ضرور آزمائیں گے خوف سے، اموال اور جانوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے، آپ لوگوں کو آزمائش میں ڈالا جائے گا۔ اے میرے حبیب، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو کہ جب ان پہ مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ ایسے لوگوں پہ درود ہے خدا کی طرف سے اور رحمت ہے، اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ یہاں پہ امام صادق علیہ السلام بھی اپنے وصیت نامہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے چاہنے والو، اے اہل بیت کے پیروکارو، آپ پہ شدید قسم کے مصائب آئیں گے، لہذا مصائب کے لیے انسان کو آمادہ رہنا چاہیے، چونکہ جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے اتنے مصائب زیادہ ہوتے ہیں۔ انبیاء پہ آئے، اہل بیت پہ آئے، اور اسی طرح جو ان کے پیروکار ہیں ان پہ بھی مصائب آتے ہیں۔ اس نقطے کی طرف متوجہ کرنے کے بعد دوسرے نقطے میں امام فرماتے ہیں کہ اہل دنیا، اہل باطل کے پاس جو حکومتیں ہیں، جو دنیا کا مال ہے، اس کے بدلے میں آپ لوگوں کو اللہ کی رضا اور جو اجر مل جائے گا، لہٰذا اس اہل دنیا کی ظاہری دنیاوی وقتی حکومت و مال پہ تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے مقابلے میں اللہ کے رضا اور اجر کو کم نہیں سمجھنا چاہیے، اور ان ائمہ کی اطاعت کرنی چاہیے کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ جن ائمہ کی اطاعت کا اور ولایت کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنی ولایت کے ساتھ جن کی ولایت میں رہنے کا حکم دیا ہے ان کی ولایت میں رہو، یعنی ان کے حکم کو مانو،
مولا اور ولایت کا معنی یہی ہے، اقرار ولایت یہی ہے کہ جس کو مولا مانا ہے اپنی تمام زندگی کے ہر لحظے کو ان کی مرضی کے مطابق گزارا جائے۔ قرآن میں ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ بے شک تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ولی ہے، اور جو لوگ ایمان لے آئے اور نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ تمہارے ولی ہیں۔ یقیناً مولا علی کی شان میں یہ آیت آئی، لیکن سب ائمہ کو اللہ نے اسی آیت کے مصداق قرار دیا، سب کو آقا اور مولا بنایا۔ لہذا جن کی ولایت کا حکم ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان کی ولایت میں رہنا یہ آپ کا وظیفہ شرعی ہے، اور وہ رسول خدا کی اہل بیت ہیں جن کی امامت کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ ہم نے انہیں امام بنایا ہے اور وہ ہمارے امر سے ہدایت دیتے ہیں۔ لہٰذا اہل بیت علیہ السلام سے دین لینے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق وہ دین دیتے ہیں، اور غیر اہل بیت سے جب انسان دین لے گا تو وہ ممکن ہے کبھی ان کی اپنی رائے ہو، اپنی قیاس ہو، اپنا تخیل ہو، اور اس میں اللہ کا امر شامل نہ ہو، چونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے پورا دین، پورا علم رسول خدا سے لیا، اور رسول خدا کا علم اللہ کی طرف سے ہے۔ لہٰذا اصلی دین، اصلی علم اہل بیت سے اگر ہم لینا چاہتے ہیں، اگر ہم اصلی دین لینا چاہتے ہیں تو ہمیں محمد و آل محمد سے لینا ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی ولایت اور امامت سے دور رہیں کہ جو اہل بیت کے مقابلے میں تھے، اور ان کی امامت کو خدا نے ایسی امامت و ولایت قرار دیا کہ وہ لوگ اپنی اس ولایت و امامت کے ذریعے لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، کہ ہم نے کچھ ایسے باطل امام بھی قرار دیے ہیں جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ لہٰذا جو اہل بیت کے مقابلے میں امام ہوں گے وہ جہنم کی طرف بلانے والے امام ہوں گے، اور جن کو اللہ نے امام بنایا ہے وہ جنت کی طرف بھی بلائیں گے اور اللہ کے حکم سے ہدایت بھی دیں گے۔ اس موضوع پہ علماء نے کتابیں لکھیں۔ علامہ حلی نے الفین 2000 دلیلیں پیش کی 12 ائمہ کی امامت پہ، اور ائمۃ الضلال گمراہ کرنے والے ائمہ کے باطل ہونے پہ بھی 1000 دلیل اور 1012 ائمہ کی امامت پہ۔ اور اسی طرح حدیث سے متواتر ہے خلفائے اثنا عشر وکلہم من قریش، میرے 12 خلیفے اور سب بنی ہاشم اور قریش سے ہیں، حدیث سنی شیعہ کتابوں میں موجود ہے۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اصلی دین کو لے سکیں، اصلی رہبروں اور ائمہ کی پیروی کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔